نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس برائے فہم القرآن میں آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 52 52ویں سبق کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اسماء مشتقہ۔ جیسے کہ ہم پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، ہماری ہفتے میں 2 کلاسیں ہوتی ہیں، ایک منڈے کے روز اور ایک وینسڈے کو۔ تو انشاءاللہ منڈے والی کلاس میں ہم تجزیہ کنٹینیو کریں گے اور وینسڈے والی کلاس میں یہ اسماء مشتقہ ہم پہلے کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی اور چیز ہماری رہتی ہے تو وہ کور کرتے رہیں گے، ورنہ پھر ہم دونوں کلاسوں میں تجزیہ کر لیں گے۔ تو آج ہمارا یہ اسماء مشتقہ کا پہلا دن ہے، اسے ہم شروع کرتے ہیں۔ عفیفہ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ شروع کریں گے، آپ کا نام سب سے اوپر آتا ہے میرے پاس۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شروع کیجئے۔ اسماء مشتقہ۔ اوکے۔ بعض مستعمل الفاظ افعال و اسماء اصول کے تحت بنتے ہیں اور بعض محض اہل زبان کے استعمال کی بنا پر استعمال ہوتے ہیں۔ اوکے، اس میں ہم پہلے ایسے چلیں گے۔ بعض مستعمل یعنی جس پہ عمل ہو رہا ہو، مستعمل یا جو استعمال میں ہو، ٹھیک ہے؟ جو چیز استعمال میں ہو اس کو ہم کہتے ہیں مستعمل۔ تو بعض مستعمل الفاظ، چاہے وہ افعال ہوں چاہے وہ اسماء ہوں، یعنی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو عربی زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مستعمل الفاظ یعنی جو استعمال ہوتے ہیں، کرنٹ ہیں، اور وہ افعال میں سے ہوں چاہے اسماء میں سے، دونوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ اصول کے تحت بنتے ہیں۔ اچھا، یہ اصول نہیں ہے، یہ اصول ہے، اصول کے تحت بنتے ہیں۔ اور بعض محض اہل زبان کے استعمال کی بنا پر استعمال ہوتے ہیں۔ اب اہل زبان نے جس طرح سے استعمال کیا اور جو لفظ استعمال کیا وہ ایک زبان کا ایک سٹینڈرڈ بن جاتی ہے۔ لیکن یہ بہت چند الفاظ ہیں ایسے، جو زیادہ تر الفاظ ہیں افعال میں سے اور اسماء میں سے، خیر زیادہ تر اسماء میں سے تو نہیں ہے لیکن زیادہ تر افعال میں سے اور کچھ اسماء میں سے، جو اصول کے تحت بنتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بس خیال رکھنا ہے کہ اصول والے الفاظ ہیں اور بغیر اصول کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 قسم کے الفاظ ہو گئے۔ جی عفیفہ آگے چلیے۔ مستعمل الفاظ افعال و اسماء، قاعدے اصول سے بننے والے اسماء و افعال مشتقات۔ اوکے، تو اب یہ جو 2 ہم نے کیٹیگریز بنائی ہیں مستعمل الفاظ کی، یعنی ورڈز ان یوز کی، کہ ایک جو ہے رول کے تحت ہے اور ایک بغیر رول کے تحت ہے۔ تو جو رول کے تحت الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں مشتقات، جو اشتقاق کے ساتھ بنے ہوں، کوئی رول ہے ان کا، کوئی طریقہ ہے، کوئی اس طریقے پہ یہ بنے ہوئے ہوں، ان کو ہم کہتے ہیں مشتقات۔ اور دوسرا کیا ہے؟ بغیر قاعدے کے اہل زبان کے استعمال پر منحصر، ماخذ یا جامد۔ ہاں، ماخوذ اور جامد، ان کو یا تو ماخوذ کہتے ہیں یا جامد کہتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی اصول پہ نہیں بنے، اور یہ جنرلی اہل زبان اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ استعمال۔ اب ان دونوں کے بارے میں ہم ذرا سا آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ امبر آپ بتائیے مجھے کہ اب کیا آ گیا جی؟ افعال سب کے سب مشتقات ہوتے ہیں۔ افعال کی بناوٹ اشتقاق کے لحاظ سے عربی زبان نہایت باضابطہ اور اصول و قواعد پر مبنی ہے۔ اوکے، اب ہم نے جو پہلا اسٹیٹمنٹ دیا وہ یہ دیا کہ جتنے ہمارے وربز ہوتے ہیں، افعال، فعل کی جمع افعال، وہ سب کے سب مشتقات ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اکارڈنگ ٹو رول ہوتے ہیں۔ رائٹ، ایگزیکٹلی۔ جتنے بھی فعل استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی رول کے تحت بنے ہوئے۔ اور الحمدللہ آپ لوگوں نے مختلف چیپٹرز کے اندر مختلف قسم کے افعال کا کنسٹرکشن، وہ کیسے بنتے ہیں، ان کی گردان کیا ہوتی ہے، وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں، یہ ہم نے الحمدللہ کافی تفصیل سے پڑھ لیا۔ اور یہ اب ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو فعل ہے اٹ ول آلویز بی میڈ اکارڈنگ ٹو سرٹین رولس۔ اور اشتقاق کے حساب سے، یعنی ایک اصول سے بنی ہوئی چیز کے حساب سے، عربی زبان کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی زیادہ باضابطہ اور اصول و قواعد پر مبنی زبان سمجھی جاتی ہے۔ زبانوں میں سب سے زیادہ ڈسپلنڈ
اور اکارڈنگ ٹو رولز بنی ہوئی کتاب زبان. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے الفاظ لکھے. ہم بات کر رہے ہیں مشتقات کی, اور مشتقات میں بھی ہم افعال کی بات کر رہے ہیں. اور تو جب سارے کے سارے افعال مشتقات ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ مشتقات کی جو میجورٹی ہے, اکثریت ہے, وہ افعال کی ہے. ٹھیک ہو گئی جی یہ بات؟ جی. اوکے جی, ایک اور پڑھ دیجیے آپ امبر. اسما کی کثیر تعداد کسی قاعدے یا اصول پر مبنی نہیں، مثلاً ثلاثی مجرد کے مصادر. اوکے, اب یہ پہلی بات تو انہوں نے کہہ دی اوپر والے اسٹرک میں کہ جی افعال سب کے سب مشتقات ہوتے ہیں, اور یا ادر وے راؤنڈ مشتقات میں میکسیمم جو الفاظ ہیں وہ افعال ہیں. اب دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسم ہے وہ ناؤنز ہیں, اسما کی جو کثیر تعداد ہے, موسٹ آف دا ناؤنز, وہ کسی قاعدے اصول پر نہیں بنے. اور ان میں جو سب سے مثال, روشن مثال ہے, وہ ہے ثلاثی مجرد کے مصادر, یعنی مصدر کی جمع. آپ کو خود یاد ہوگا کہ ثلاثی مجرد میں مصدر بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے, ایک فعل ماضی ہے ضربا, اس کا مطلب ہے اس نے مارا, اس کا مصدر ہو گیا ضربن. اب یہ ضربن جو ہے کس وزن پہ آ گیا؟ فعلن کے وزن پہ آ گیا. ایک اور ہمارے پاس فعل ہے ذہبا, اس کا مصدر ہے ذہابن, فعالن کے وزن پہ. اسی طرح ایک اور آپ لے لیں طلبا, طلبن. اب یہ فعالن ہو گیا, یعنی کہیں پہ عین کلمے پہ ساکن ہے, کہیں عین کلمے کے بعد الف آ گیا, کہیں عین کلمے پہ زبر ہے. غفرا کا مصدر ہے غفرانن. اب دیکھیں کدھر سے کدھر چلا گیا معاملہ, یہ ہو گیا فعلانن کے وزن پہ. قعدہ بیٹھنا, اس کے لیے ہے قعودن, یہ فعولن کے وزن پہ چلا گیا. فسقا فسقن, فعلن کے وزن پہ چلا گیا. تو اوزان کی تعداد 40 سے زیادہ ہے, لیکن پھر بھی چلیں اوکے بھائی 40 ہے, لیکن اگر کوئی اصول ہے کہ اوکے یہ والا جو ہے اس وزن پہ بنے گا, یہ اس پہ وزن پہ بنے گا, تو 40 فبحث تعداد زیادہ ہے, لیکن کوئی اصول تو ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اوزان کی تعداد 40 سے زیادہ ہے, لیکن کون سا فعل کس وزن پر مصدر بنایا جائے گا اس کا بھی کوئی اصول نہیں کہ میں کوئی طریقہ بتا دوں کہ جی فعالن کے وزن پہ یہ اس طرح کے فعل آئیں گے, فعالن کے وزن پہ اس طرح کے آئیں گے, نہیں. تو یہ ایک یاد کرنے والی بات ہے, اور اس کا کوئی اصول نہیں ہے, اور یہ اسی طرح سے آئے گا جیسے کہ ہمارے اہل زبان بولتے ہیں. اور بڑی سمپل سی مثال ہے, خیر یہ تو آپ کے سامنے آ گیا. کیا مطلب کیا ہوگا اس کا امبر؟ ضربا اس نے مارا, تو ضربن کا کیا مطلب ہوگا؟ ضربا اس نے مارا, ضربن کا یعنی مارنا. ویری گڈ. نیم آف ایکٹیویٹی, نیم آف دا ایکٹیویٹی. طلبا طلب کرنا یا مانگنا, اور طلبن طلب کرنا مانگنا. ٹھیک. اسی طرح سے غفرا اس نے بخشا ہے, اس نے معاف کیا. غفران معاف کرنا. تو یہ ہو گیا اردو میں اس کا ٹرانسلیشن. تو یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سب کے سب بغیر اصول کے ہیں, اور بغیر اصول کے کیا کہلائیں گے؟ جامد یا ماخوذ. اوکے جی. حفظہ ذرا آپ ہمارے ساتھ ہیں, اب دیکھیے کیا کہتا ہے اگلا بلیٹ ہمارا. مصادر کی طرح کثیر تعداد میں اشخاص مقامات اور دیگر اشیاء کے نام بھی کسی اصول یا قاعدے کے تحت نہیں بنتے. ویری گڈ. مثلاً ملکن یا ملکن, رجلن رجلن, جمالن جمالن. اب وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو ہم نے بتا دیا کہ مصدر آپ نے دیکھ لیے کہ ان کی کوئی اصول نہیں ہے, اور یہ مختلف اوزان کے اوپر یہ بنتے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے نام, شخصیات, یہ لفظ صحیح ہے اشخاص, اور یہ لفظ ہے مقامات, میم پہ پیش ہے. تو نیم آف پرسنز اور پلیسز جو ہیں یہ, اور کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کے نام کسی اصول کے تحت نہیں آتے. فار ایگزامپل ملکن, ملک کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے. جی سر ملک جو ہے وہ بادشاہ, یہ صرف فرشتہ اور بادشاہ میں کنفیوز, وہ تو ملائے. یہاں پہ فرشتہ اور بادشاہ, یہ ملک تو آپ کو یاد ہو, ملک تو بادشاہ کو کہتے ہیں. جی سر, ملک بادشاہ کو کہتے ہیں, ملک فرشتے کو کہتے ہیں.
ملک فرشتہ ہے جس کی جمع جو ہے وہ ملائکہ ہے. ٹھیک ہے. تو ملائکہ. جی اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا اصول ہے. کوئی اصول نہیں نظر آ رہا. کوئی نام ہے نہیں. رجلن، آپ ہاں نے جی رجلن آپ نے مرد کو کہہ دیا، اور رجل جو ہے وہ پیر کو کہہ دیا. پیر کو کہتے ہیں. ایگزیکٹلی سر. جمالن جو ہے وہ حسن کو کہا، خوبصورت کو کہا. اور جی جمالن جو ہے وہ اونٹ ہو گئے، اونٹ کی جمع ہو گئی. اونٹ ہو گیا. جی جمل ان کی، جی جمال ہو تو گیا. مقصد کہنے کا یہ کہ ان کا کوئی اصول نہیں ہے. نیم آف پرسنس، پلیس اور تھنگز آ گئی. اب جیسے ہم کرسی کہتے ہیں، اب کرسی کس طرح سے بنی ہے؟ اس پہ کون سا وزن ہے کرسی پہ؟ کرسی تو کرسی ہے. جی دیکھیں نا، کوئی وزن نہیں ایگزیکٹلی. نظر آ رہا ہے، کوئی طریقہ نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو. اسی طرح سے ہاں قلم جی ہے. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں. نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ جو کسی اصول پہ نہیں ہے. تو اب ہم نے دیکھا کہ مصادر بھی ہیں اور کچھ اور نیم، پلیس اور پرسن وہ بھی جو ہے کسی اصول پہ نہیں بن رہے ہیں. اب آگے دیکھیے کیا ہے. جی. اب حفظہ آپ ہی پڑھ دیجیے یہ بھی. تاہم کچھ اسماء ایسے ہیں جو تمام مادوں سے تقریباً یکساں طریقے سے بنائے جا سکتے ہیں، یعنی کسی فعل سے ایک خاص مفہوم دینے والا اسم جس طریقے پر بنتا ہے، تمام مادوں سے وہ مفہوم دینے والا اسم بنایا جا سکتا ہے. اس قسم کے اسماء کو اسماء مشتقہ پھٹ کر نکلنے والے ڈیرائیوڈ ناؤنز کہتے ہیں. اوکے. اب پہلے ذرا سے ہم اردو بھی دیکھ لیتے. یہ لکھا ہوا ہے تاہم. تاہم از ہاؤ ایور. ٹھیک. جی جی اب وہ یہ آپ کو پہلے انہوں نے یہ باور کرایا کہ اصول سے بننے والے الفاظ اور بغیر اصول کے بننے والے الفاظ. ہاں پھر جی آپ کو کہا کہ جی وربز جو ہیں، فعل، وہ سارے کے سارے اصول پہ بنتے ہیں. رائٹ. اور اس کے بعد جو اصول پہ نہیں بنتے اس میں آپ کو انہوں نے کہا کہ جی اکثر زیادہ تر اسم جو ہے وہ اصول پہ نہیں بنتے. اور ہاں اس کی جی مثالیں آپ کو دے دیں کہ مجرد کے مصدر ہیں، وہ کسی اصول پہ نہیں ہے. اور بہت سارے 40 کے قسم، 40 کی حد تک ہے. 40 بھی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی رول نہیں ہے کہ کون سے گروپ میں جائے گا. اس ہاں کے بعد جی آپ کو بتایا گیا کہ بھائی سم پرسنس، پلیس اور تھنگس کے نام ہیں جو ہے جی وہ بھی فالو نہیں کر رہے کوئی رول. ہاں تو جی یہ نان فالوئنگ الفاظ ہو گئے. اب وہ صحیح. بتا رہے ہیں کہ جی یہ سب آل سیڈ اینڈ ڈن، اسٹل دیر آر ناؤنس. ایسے اسم ہیں جو ایک خاص طریقے سے ایک فعل کے مادے سے بنتے ہیں. رائٹ. اور وہ جو طریقہ ہے وہ تمام مادوں پہ تقریباً یا بہت سارے مادوں پہ اپلائی ہوتا ہے. تو اب جی کیا ہوا؟ ناؤ وی آر ٹاکنگ آف واٹ ایور لٹل ناؤنز آر دیر وچ آر میڈ آن سم رول. ہم ان ناؤنز رائٹ کی بات کر رہے ہیں اور ان کو رائٹ. اسماء مشتقہ کہتے ہیں. یعنی اگرچہ کہ یہ بہت کم ہے لیکن دوز ناؤنس وچ آر میڈ آن سرٹن رولس، اور کوئی کیٹیگریز بنائی جا سکتی ہیں ان کی. یہ ہوگی صحیح. اسماء مشتقہ. تو اب آپ کو اوکے. ہیڈنگ سمجھ میں آ گئی اور بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا. ہاں جی سر. اینی کوشچنز آن ہیڈنگ اور بیک گراؤنڈ؟ کسی کا کوئی سوال؟ نہیں سر، میرا تو نہیں ہے. اوکے یہ تو کلیئر ہے. اوکے. ناظم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، ذرا آپ آ جائیے، یہ پڑھ لیجئے کیا ہے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اسماء مشتقہ کی بنیادی صورتیں 6 ہیں. اوکے. نمبر 1 اسم الفاعل، نمبر 2 اسم المفعول، نمبر 3 اسم الظرف، ظرف زمانی، ظرف مکانی. اس کی 2 قسمیں ہیں. اسم الصفتہ. صفتہ ہے، صفتہ کیا کہیں گے؟ صفتہ ہوگا تو صفت سے ہوگا نا. اسم الصفتہ، اسم المبالغہ. جی اسم الصفت اور اسم المبالغہ. اوکے. اسم التفضیل، اسم العالی. اوکے. اب یہ ہیں جناب اسماء مشتقہ کی 6 کیٹیگریز. اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف، اور ظرف جو ہے وہ زمان اور مکان میں ہوتا ہے. پھر اسم الصفہ، اسم المبالغہ اس میں زیادہ تر آ جاتے ہیں. پھر اسم التفضیل اور اسم الاعلی. ان 6 کو ہم روانی سے ذرا تھوڑا سا تیزی میں پڑھیں گے، اور اس میں سے بعض جو ہے وہ بہت استعمال ہوتے ہیں ان کو ذرا زیادہ تفصیل سے پڑھ لیں گے. جو کم استعمال والے ہیں ان کو تھوڑا جلدی سے ہم آگے بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جناب؟
جی اوکے، اب شروع کرتے ہیں اسم الفاعل. طیبہ ذرا آپ آ جائیے اس پہ، اسم الفاعل پہ یہ کیا کہتی ہیں؟ اسم الفاعل فاعل کے معنی ہے کرنے والا. اوکے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈوئر بھی کہتے ہیں. اینی پرسن ہو از ڈوئنگ دا ورک. اسٹیٹمنٹ جو ہے کوئی سینٹنس ہے، اس کے اندر اگر کوئی ہستی ہے جو کوئی بھی چیز ہے جو کہ کام کر رہی ہے، کچھ ڈوئنگ سم تھنگ، عمل کر رہی ہے، اس کو ہم فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے. اسم الفاعل کسی کام کرنے والے کا مفہوم دینے والا اسم ہے، جسے ہم سبجیکٹ کہتے ہیں انگلش میں. رائٹ. نہیں اس کو ہم سبجیکٹ نہیں کرتے. چل دیکھتے ہیں ابھی تھوڑا سا، اس کو اتنی جلدی نہ کریں. ایک ہو گیا فاعل اور ایک ہے اسم الفاعل. ان دونوں میں ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے. فاعل تو ہے ایکچوئل کام کرنے والا، اس سینٹنس کے اندر جو بھی عمل بتایا جا رہا ہے وہ کرنے والا. اور اسم الفاعل کسی بھی کام کے کرنے والے کو اسم الفاعل کہتے ہیں. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے آگے کے سٹیپس میں آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اوکے. طیبہ یہ پڑھیے کیا ہے یہ اسم الفاعل کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، پڑھانے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا، بیچنے والا. اوکے، تو یہ اردو میں نارملی ہم جس کے ساتھ والا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اے پرسن ہو از ریڈنگ پڑھنے والا، اے پرسن ہو از رائٹنگ لکھنے والا. اسم الفاعل کہیں. اور ایک پرسن جو بیچ رہا ہے وہ بیچنے والا ہو گیا. کھانے والا، بیچنے والا، کپڑے والا، گوشت والا، سبزی والا، اخبار والا. A person whose name gives this، یعنی ضروری نہیں کہ یہ اگر ایک میں آپ سے کہوں کہ طیبہ جو ہے وہ بہت اچھا پڑھنے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت طیبہ پڑھ رہی ہے. Does it mean that؟ یہ مائک کس کا کھلا ہوا ہے؟ میرا کھلا ہوا تھا، میرا کھلا ہوا تھا، بند کر دیں. تو اگر ہم کہیں کہ طیبہ جو ہے وہ بہت اچھا پڑھنے والی ہے، تو کیا ڈز اٹ مین کہ شی از ریڈنگ رائٹ ناؤ؟ اوکے، آئی تھنک طیبہ از سلیپنگ. عفیفہ آپ آ جائیے ذرا ایڈریسی میں. عفیفہ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر. بھائی مجھے ایکٹیو جواب چاہیے ہوتے نا. آپ اگر خاموش بیٹھے رہیں گے تو مجھے نہیں پتا چلتا کہ اسکائپ ابھی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے. یو ہیو ٹو ریپلائی می. سر میرا کنیکشن تھوڑا پور ہو رہا ہے، ہاں تو چلے ٹھیک کر لیں اس کو، کنیکشن کو ٹھیک کر لیں اپنا. اوکے، مائک بند کر دیں پلیز. جو ایڈریس ہی نہیں ہے وہ مائک بند کر دیں. اوکے جی، تو یہ آپ کو بات سمجھ آئی عفیفہ کہ اگر ہم کسی کو جب والا کہتے ہیں تو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ میں یہ والا جو ہے وہ جس چیز کا والا کہا جا رہا ہے یہ اس کا عمل، وہ عمل کرنے والا ہے. یعنی ایک اخبار والا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ دس از اے پرسن جو کہ اخبار سے ڈیل کرتا ہے، اخبار بیچتا ہے نارملی. سبزی والا سبزی بیچتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سینٹنس کے اندر اس کا یہ ہو کہ وہ اس وقت بیچ رہا ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے. اگر میں کہوں سبزی والا صبح آیا تھا تو اس وقت تو وہ نہیں بیچ رہا. یا سبزی والا سبزی بیچتا ہے. ٹھیک، تو ضروری نہیں ہے کہ اسم الفاعل جو ہے وہ اس وقت فاعل بھی ہو. ناٹ نیسیسری. ٹھیک، اچھا اب آپ ایک چیز اور غور کیجیے. سبزی والا آیا، اس میں سبزی والا اسم الفاعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، دونوں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہی از ڈوئنگ اے ورک. اور وہ کون سا کام کر رہا ہے؟ آنے کا. وہ جو لفظ CAME کیم ہے نا، سبزی والا آیا، تو یہ آیا جو کام ہے یہ سبزی والا کر رہا ہے. تو یہاں پر یہ فاعل ہو گیا. لیکن میں کہوں میں نے سبزی والے کو بلایا، اب میں فاعل ہو گیا اور سبزی والا کیا ہوا؟ اسم الفاعل. نہیں، ہاں اسم الفاعل ہے. سینٹنس میں کیا ہو گیا؟ وہ تو اس پہ کام ہو رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بلایا گیا، جس پہ کام ہو رہا ہے مفعول ہو گیا. حالانکہ دیکھیں بذات خود وہ کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے. لیکن یہاں سینٹنس میں یوز ہو رہا ہے ایز اے مفعول. لیکن جو لفظ نمبر 1 اسٹرک کے اوپر فاعل ہے جملے کا، وہ کبھی مفعول نہیں ہو سکتا. فاعل ہمیشہ فاعل رہے. جس نے عمل کیا وہ فاعل ہے، چاہے وہ سبزی والا ہو،
چاہے وہ کوئی والا نہ ہو پھر بھی وہ فاعل ہی رہے گا. تو یہ فرق آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے ہم ایگزامپلس میں اور کریں گے. اب مثال یہ انگلش میں آ گئی. جی عفیفہ. سیلر، ٹیچر، رائٹر، ریڈر. اوکے، تو یہ بالکل ہمارے اسم الفاعل کی مثالیں ہو گئی. اوکے جی، اگلا اسٹرک پڑھ دیجئے عفیفہ. ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی سے اسم الفاعل بنانے کے علیحدہ علیحدہ طریقے ہیں. اوکے، اب ہم اس بات پہ آ رہے ہیں. یہ ہمیں اب اسم الفاعل سمجھ آ گیا. اسم الفاعل پہ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. اینی کوسچن آن اسم الفاعل؟ نہیں سر، سمجھ آ گیا. اوکے، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ نام تو اس کا اسم الفاعل ہے، لیکن سینٹنس میں اس کا رول فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے. جی، یعنی اگر ٹیچر کوئی کام کر رہا ہے، ٹیچر پڑھا رہا ہے، یعنی پڑھانے کو چھوڑے، اگر ٹیچر جو ہے کسی اسٹوڈنٹ کو مار رہا ہے تو ہے تو وہ ٹیچر پڑھانے والا، اسم الفاعل جو ہے اس کے پروفیشن کے حساب سے پڑھانے والا، لیکن وہ ایکٹ کیا کر رہا ہے؟ فاعل کس چیز کا ہے؟ مارنے کا. اور اسی طرح سے اگر کوئی کہے کہ کسی نے سیلر کو بلایا ہے، کسی بیچنے والے کو بلایا ہے، تو جس کو بلایا گیا وہ ہے تو سیلر، اس کا کام کیا ہے؟ بیچنا ہے، لیکن اس وقت وہ مفعول ہو گیا بیکاز میں نے اس کو بلایا ہے، تو میں بلانے والا ہو گیا، وہ مفعول ہو گیا. تو ہاں، فاعل اچھا، لیکن سینٹنس کے اندر فاعل نہیں بدل سکتا. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ہے کہ لڑکا آیا، تو اب یہ لڑکا ہر صورت میں فاعل ہی رہے گا بیکاز ہی از ڈوئنگ دا ورک. یہ فرق ہمیں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اسم الفاعل بنایا کیسے جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اوکے امبر، آپ دیکھیے کیسے بنایا جا رہا ہے اسم الفاعل. جی سر، فعل ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ. اوکے، ہم نے یہ بات کی کہ اسم الفاعل کا وزن جو ہے وہ مجرد کا الگ ہوگا اور مزید فی کا الگ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے مجرد کا طریقہ پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ فعل ماضی کے پہلے سیغے سے مادہ معلوم کریں. اوکے، فرسٹ اسٹیپ ہو گیا. یعنی جیسے طلبہ ہے تو اس سے جو ہے وہ ہم مادہ معلوم کر لیں گے. یہ فعالہ کے وزن پہ ہے تو یہ تا لام با. ویری گڈ. اسی طرح حامدہ ہا میم دال، لعبہ لام عین با، اور شکرہ شین کاف را. اوکے، تو ہم نے کیا کیا کہ فعل ماضی کے پہلے صیغے میں گئے، اور اس جی میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر صرف فا، عین اور لام کلمہ ہوتے ہیں. جی سمپلسٹ. تو اس سے ہم نے مادہ معلوم کر لیا کہ اس سے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کیا ہے. اب دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ مادے کو فاعلن کے وزن پر ڈھال لیں. اوکے، تو پہلا فعل آپ کے پاس تھا طلبہ. طلبہ تھا تو یہ ہو جائے گا طلب کرنا، طالبن. طالبن. طالبن کیا ہو جائیں گے اس کے؟ جی، باقی حامدن. نہیں، معنی کیا ہو جائیں گے اس کے؟ جی سر، معنی کیا ہو جائیں گے اس کے؟ یہ طلب کرنے والا. اوکے، ویری گڈ. والا لگا دیجیے اور کچھ بھی نہیں ہے بس. جی، اور حامدن حمد، یعنی ہاں حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا. لائبن، لائبن کا سر نہیں معلوم. کھیلنا، کھیلنا، کھیلنے والا. اور شاکرن شکر کرنے والا. آپ کہتے ہیں نا پلیئر ہے آپ کا یہ. جی کیا آواز نہیں آ رہی صحیح؟ کسی کا مائک کھلا ہے کیا ابھی بھی؟ سر مجھے تو آ رہی ہے آپ کی آواز صحیح. اچھا، لائبن کا مطلب ہے کھیلنے والا، پلیئر جسے کہتے ہیں نا، ہاکی پلیئر، کرکٹ پلیئر. ہاں ٹھیک ہے. اور شاکرن شکر کرنے والا. ویری گڈ. تو اب آپ نے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ دیکھ لیا کہ اگر مجرد کا ہم نے اسم الفاعل بنانا ہو کتنا آسان ہے. فاعل کا وزن ختم، جی، وہ والا ہو گیا، اسم الفاعل بن گیا. ٹھیک جی. اب اس کی آگے دیکھ لیجئے کیا ہے. نمبر 3، اسم الفاعل کی عمومی گردان. عمومی، عین پہ پیش ہے، عمومی گردان. عمومی گردان. فاعلن، بالکل یہ اسی سٹائل سے چلے گی. آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے فاعلن اس کا وزن ہے نا، تو یہ اسی سٹائل سے اس کی گردان چلے گی.
فاعل فاعلن فاعلن، جیسے آپ کا مسلم مسلمن مسلمن چلی تھی. جی 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 صحیح. ٹھیک ہو گیا جی صحیح. اوکے جی. اب حفظہ آپ آ جائیے ذرا میدان میں. جی سر. اسم الفاعل کی جمع سالم تو استعمال ہوتی ہی ہے، لیکن بعض کی جمع مکسر بھی مستعمل ہیں. مثلا کافرون، کفارن، کفرتن. اوکے. اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمومی گردان آپ کو پچھلی سلائیڈ میں دکھائی تھی، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نارمل اسم کی کرتے ہیں. مسلمن مسلمن مسلمن، کافرن کافرن کافرن، اور کافرانے کافرین کافرونا. ہاں جی ہاں جی. تو یہ کافرونا جو ہے ہم اس کو سالم جمع کہتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں سالم جمع تو استعمال ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن بعض جو اسم ہیں ان کی ایک مکسر جمع بھی استعمال ہوتی ہے. ایگزامپل کیا ہے؟ ہم کافرون بھی کہتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون. ہاں جی. اور کفار بھی کہتے ہیں. کفرتن آپ نے بہت کم سنا ہوگا. جی سر، یہ کم، مطلب یہ میری اس میں نہیں آ رہا، مگر کفارن تو سنا ہوا ہے، وہ پڑھا ہوا ہے. ہاں، تو کفرتن یا اس وزن کے اوپر اور بھی جمع آپ کو ملیں گے. انشاءاللہ آگے چلیں گے ہم آپ کو پتہ چل جائے گا. یا دوسرا وزن کیا بتا رہے ہیں دیکھیے. غالبون، طلابن، طلبتن. اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ طالبونہ تو ویسے زیادہ تر ہمارے یہاں طلاب استعمال ہوتا ہے، طالبونہ بھی ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو طلبتن ہے یہ وہی وزن ہے اوپر والا، کفرتن والا. کفرتن والا ایگزیکٹلی. تو ذرا اپنے ذہن میں اس کو تیار رکھیں کہ یہ جو وزن ہے نا فعالتن والا، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کون سی جمع؟ جمع مکسر. جمع مکسر. جی صحیح. ٹھیک. کفرتن طلبتن یعنی فعالتن کا وزن ہے. اوکے جی، ایک اور پڑھ دیجیے حفظہ. کچھ اسم الفاعل کی جمع غیر منصرف بھی ہوتے ہیں. اوکے. اب تک ہم نے جتنے پڑھے یہ سب مورب تھے. کہ کچھ اسم الفاعل ایسے ہیں کہ ان کی جمع غیر منصرف. اچھا دیکھیے اس سلائیڈ میں ہم صرف جمع کی بات کر رہے ہیں، کیوں سر؟ تسنیہ نہیں آیا، واحد اور تسنیہ کی کیوں نہیں کر رہے ہم؟ سر وہ تو ایز پر دا رولز ہی ہوں گے نا، کیونکہ جمع ہی مکسر ہوتی ہے. ویری گڈ. دیکھیں نا، کا، فا اور را، اس کا جو واحد کافرون ہے تو تسنیہ کافران ہی ہوگا. جی سر. جی کوئی اور چوائس نہیں ہے، واحد اور تسنیہ تو وہی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ جمع ہے جس کے اندر سالم بھی ہوتی ہے اور مکسر بھی ہوتی ہے. اس لیے ہم جمع کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کچھ سے اسما ہیں جو کہ سالم کے ساتھ ساتھ مکسر میں بھی جمع دیتے ہیں. اور نیچے 5واں پوائنٹ آ رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کی جمع غیر منصرف بھی ہوتی ہے. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ یہ آپ کر چکے. جہلاء اور عالمون، علماء. ٹھیک. جی سر. یہ میں نے خیال یہ غلط، یہ جہلاء نہیں ہے، ہا کے اوپر زبر آنا چاہیے میرا خیال ہے. جہلا سر، یہ جہلا کیا ہے. ہاں جی، جہلا ہی ہوگا میرے خیال سے. یہ سب ہم نے پہلے بھی تو پڑھی ہوئی ہے. اس میں ہم لوگ نے جب جمع مکسر کی تھی تو رادر ہم نے جب اسم میں جمع مکسر کی تھی تو ہم نے یہی والی جمع مکسر کی تھی، جہلا والی. مجھے ہا کے اوپر پیش تو نہیں ہونا چاہیے نا، زبر ہونا چاہیے. جہلا مگر سر جہلا جہلا ہوگا نا، غیر منصرف ہے تو رفع حالت نہیں کر رہا میں، تو اس جہلا جو لکھا ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ہاں پر زبر ہی ہے سر. ہاں پر زبر ہوگی. ہاں جی. چلے اس کو دیکھ کے کر لیں گے، میرا خیال ہے زبر ہونا چاہیے. اوکے. اچھا جی ناظم صاحب اب آپ آ جائیے ذرا میدان میں. اچھا یہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں حفظہ آپ لاسٹ بریکٹ کو. جی سر. باب کروما سے اسم الفاعل فاعلون کے وزن پر نہیں بنتا، تفصیل آگے اسباق میں پڑھیں گے. اوکے. اب اس میں ایک یاد رکھ لیں، آپ نے اسٹینڈرڈ طریقہ کیا بنایا ہے، 2 سٹیپس کا ہے بالکل، کہ آپ ماضی کے پہلے صیغے سے مادہ دیکھ لیں اور اس کا فاعل ان کے وزن پہ ڈھال دیں. جی بالکل. اور یہ آپ نے مثالیں دیکھ لی ہیں. آپ نے اس میں کہا کہ گردان جو ہے نارمل گردان کی طرح ہوتی ہے. آپ نے بتایا کہ جی جمع جو ہے اس میں بھی آپ کو مکسر مل جائے گی اور کچھ جمع آپ کو غیر منصرف بھی مل جائے گی. اب انہوں نے بتایا کہ جو باب کروما سے جو بن رہے ہیں
وہ اس وزن پہ نہیں بن رہے، ان کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ یہ کیا بنتے ہیں. ٹھیک ہے سر؟ جی سر. جی ناظم صاحب. فعل ثلاثی مزید فی سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ. اوکے، ابھی ہم نے مجرد سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ سیکھا ہے. وہ کیا تھا کہ ماضی کا آپ نے مادہ دیکھا، مادہ لینے کے بعد آپ نے فاعل کے وزن پہ ڈھانپ دیا. ٹھیک ہے، فاعل کے وزن پہ ڈال دیا. جی. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اب ہم مزید فی سے اسم الفاعل کیسے بنائیں گے. جی بسم اللہ کریں. ماضی کے بجائے فعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے. افعال، تفعیل، مفعلۃ. اوکے، اب جو سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں غور کرنا ہے کہ اسم الفاعل مجرد سے جب ہم نے بنایا تھا تو فعل ماضی کے مادے سے بنایا تھا. یاد ہے آپ؟ جی. اب جو ہم اسم الفاعل بنا رہے ہیں مزید فی کا، تو وہ ماضی سے نہیں بنایا جائے گا، وہ فعل مضارع سے بنایا جائے گا. مضارع کے پہلے صیغے سے. رائٹ. تو ہم نے پہلے فعل ماضی سے بنایا تھا جو مجرد کا اسم الفاعل تھا. جو مزید فی کا اسم الفاعل ہے وہ فعل مضارع سے بنے گا اور فعل مضارع کے پہلے صیغے سے. جی پہلا اسٹیپ کیا ہے اس میں، آپ پڑھ دیجئے ناظم صاحب. علامت مضارع ہٹا کر اس کی جگہ مفعول میم مضمم یعنی پیش والا لگائیں، میم پیش والا لگائیں. تو آپ نے کیا یہاں تھا علامت مضارع ہٹا کر اس کی جگہ مضموم میم یعنی پیش والا میم لگائیں. ویری گڈ. آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے تینوں ابواب کی جو پہلی اس سے مثال لے لی، پہلے میں یفعلو اور یفاعلو. جی یتان کو ہٹا دینا ہے اور اس کی جگہ میم مضموم لگا دینا ہے. اوکے، تو مفعلو ہو گیا. اور دوسرے میں یفعلو تھا، وہاں بھی یتان ہٹا دی اور میم مضموم لگا دیا تو مفعلو ہو گیا. ویری گڈ. اور تیسرے میں یفعلو تھا تو یہاں بھی یتان ہٹا کے میم مضموم لگا دی تو مفعلو ہو گیا. مفعلو. یہ ہو گیا ہمارا پہلا اسٹیپ. اب دوسرا اسٹیپ دیکھیے کیا ہے. اگر عین کلمے پہ فتح ہے تو کسرے میں تبدیل کر دیں. باب تفعیل اور باب تفاعل. تو اگر عین کلمے پہ فتح ہے تو یہاں تو ان تینوں میں کسی میں فتح نہیں ہے، کسرہ ہی ہے آلریڈی، تو میرے خیال سے یہاں اپلائی نہیں ہو رہا. تفاعلو اور تفاعلو میں آئے گی وہ فتح. ٹھیک. تیسرا اسٹیپ کیا ہو گیا؟ لام کلمے پہ تنوین میں ضمہ، لام کلمے پہ تنوین میں ضمہ لگائیں. یہ مختلف اعرابی حالتوں میں تبدیل ہوگی. اب ان تینوں میں جو ہمارے چل رہے ہیں اس میں تو مفعلن ہو گیا ضمہ لگنے سے، لام کلمے پہ تنوین لگنے سے، تنوین ضمہ والی تنوین لگنے سے مفعلن ہو گیا. دوسرا مفعلن ہو گیا. تیسرا مفاعلن ہو گیا. اوکے. اب دیکھیے اس میں ہم لوگ کافی آگے آ چکے ہیں، ہمیں بہت سے الفاظ کی ادائیگی میں خیال رکھنا ہے. یہ کیا لفظ اعرابی ہے؟ اعرابی حالتوں میں ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. لام کلمے پر تنوین ضمہ لگائیں، یہ مختلف اعرابی حالتوں میں تبدیل ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ رفع میں مفعلن ہے تو نصب میں مفعلن ہو جائے گا اور جر میں مفعلن ہو جائے گا. اس میں یعنی یہ جو تنوین ہے یہ رفع نصب جر کے حساب سے چلے گی. تو یہ 3 اسٹیپس ہو گئے جناب. کیا کیا ہوگا ان شارٹ بتا دیجئے. سب سے پہلے یہ کہ ہم مضارع کا پہلا صیغہ لیں گے. جی مضارع کا پہلا صیغہ لیا، اس کے بعد اس کی یتان کو ہٹایا، گرایا، اور اگر اس میں فتح ہوتی تو ہم اس کو پہلا آپ نے کسرہ میں، پہلا آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا، چھوڑ دیا آپ نے پہلا. اچھا، پہلا مضارع کو لیا اور اس کی یتان کو گرا کے اور اس میں میم مضموم لگا دیا. یہ ضروری ہے. یتان کی جگہ میم مضموم لگا دیا.
اور دوسرے اسٹیپ میں ہم نے غور کیا عین کلمے پہ، اگر اس میں فتح ہوتی تو ہم اسے کسرہ میں تبدیل کر دیتے، لیکن ہمارے کیس میں آلریڈی وہ کسرہ ہی تھی، تو اس لیے وہاں کوئی عمل نہیں کیا، وہ وہی مفعلو ہی رہا جو اوپر ہو چکا تھا، اور دوسرا مفعلو اور تیسرا مفاعلو۔ تیسرے اسٹیپ میں ہم اب لام کلمے کے اوپر تنوین، ضمہ والی تنوین لگا دی، اور یہ مختلف اعرابی حالتوں میں تبدیل ہوگی، یعنی رفع میں مفاعلن ہو جائے گا، اور نصب میں مفاعلن ہو جائے گا، اور اس میں جر میں جو ہے مفاعلن ہو جائے گا۔ اوکے، تو یہ ہو گئے 3 اسٹیپس کے اندر فعل ثلاثی مزید فی سے اسم الفاعل بنانے کے طریقے۔ باقی ابواب میں بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم نے صرف 3 ابواب لیے تھے یہاں پر۔ جی طیبہ آپ کر سکیں گی پارٹیسپیٹ؟ مائک کچھ بہتر ہوا آپ کا؟ یس سر، آئی ہوپ سو۔ جی بسم اللہ کریں۔ فعل ثلاثی مزید فی سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ، ماضی کے بجائے فعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ تفاعل، پہلے ہم نے 3 کوئی اور لیے تھے، اب ہم نے 3 بقیہ وہ لے لیے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے سر، وہی پہلا رول ہے کہ علامت مضارع ہٹا کر اس کی جگہ مضمون میم لگائیں، تو یتفاعلو سے بن جائے گا یہ متفاعلو، یتفاعلو سے متفاعلو، اور یفتعلو سے مفتعلو۔ ویری گڈ۔ نمبر 2، اگر عین کلمے پر فتح ہے تو کسرہ میں تبدیل کر دیں، باب تفاعل اور تفاعل۔ سر یہ کیوں لکھا ہوا ہے باب تفاعل اور تفاعل؟ غور کیجئے آپ، یہاں پہ 3 باب میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ لال کلر بھی کیا ہوا ہے آپ کے لیے۔ اچھا، یعنی باقی میں تو پہلے سے ہی کسرہ ہوگا، ٹھیک ہے، چینج نہیں آ رہا نا باقی میں۔ صحیح ہے سر، تو یہ ہو جائے گا متفاعل، متفاعلو اور مفتعلو۔ ٹھیک ہے، مفتعلو تو پہلے بھی عین کے نیچے زیر ہی تھا نا، آلریڈی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، چینج جو کیا آپ نے تفاعل اور تفاعل میں کیا، ٹھیک ہے جی؟ اوکے، تیسرا اسٹیپ وہی آ گیا سیم۔ بالکل، لام کلمے پر تنوین ضمہ لگائیں، یہ مختلف اعرابی حالتوں میں تبدیل ہوگی۔ متفاعل عربی اعرابی، اعرابی حالتوں میں تبدیل ہوگی۔ عربی کہتے ہیں عرب کے بدوؤں کو، نیٹوز کو، ٹھیک؟ اوکے، تو یہ ہو جائے گا متفاعل، متفاعل اور مفتعل۔ ویری گڈ۔ اب 2 ابواب ہمارے بچے ہیں، وہ بھی کر دیجئے پورے، یا آپ شاید مثال لے لی ہم نے۔ اوکے جی، یہ مثال پہلے پڑھ دیجیے آپ پہلے باب کی۔ اوکے، اچھا، یہ پہلے باب کی ہے افعال، اس کا مضارع ہے یفعل، اور اسم الفاعل ہے مفعل، اور یہ اس سمجھ کی میں آتا مثال ہے کیسے بن گیا مضارع اسم الفاعل، کیسے بنا؟ یس سر، بالکل وہی جو 4 رولز ہم نے پڑھے ہیں۔ ویری گڈ، 3 رول، 3 رول جو پڑھے ہیں وہ اپلائی کر کے یہ یفعل مفعل بن جائے گا، رائٹ۔ اور اس کی مثال ہے مکرم۔ اوکے، اکرم، تمہاری آواز پھر گئی، اگر آپ ایکسٹرنل مائک کر رہی ہیں تو نکال دیں ایکسٹرنل مائک۔ نو سر، میں ایکچولی سیل فون سے کنیکٹ ہوتی ہوں، تو بس سر انٹرنیٹ ڈیوائس پرابلم کر رہی ہے، موبائل میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اوکے، کوئی اور مکرمون کے علاوہ کوئی مثال یاد آتی ہے آپ کو؟ باب افعال کی سر کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے انزلہ سے ہو جا سکتا ہے۔ نہیں، مجھے تو آپ مثال دیجئے نا، مجھے انزلہ مثال تو نہیں ہوئی۔ حالانکہ بہت آسان ہے یہ، آپ اردو بولتی ہیں۔ مجرمن کیا ہے؟ مجرمن کیا ہے؟ ہاں، مجرم جرم کرنے والا۔ اوکے، ملزمن کون ہے؟ ملزم جسے ہم کہتے ہیں جس پہ الزام لگا ہوا ہو۔ بالکل، یہ سب والا ہو گیا نا، الزام والا، ملزم۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ لیکن بھی ہو سکتا ہے شرک کرنے والا، مشرکن۔ مشرکن، بالکل صحیح، اسم الفاعل ہے، شرک کرنے والا۔ مسلمن کیا ہے؟ یعنی سیدھے راستے پہ چلنے والا، تسلیم کرنے والا، مسلمون، تسلیم کرنے والا۔ جی،
تسلیم کرنے والا. جی یہ ایکسپٹ کرنے عام والا استعمال ہے, آپ اس کے فیملیئر ہو جائیں اس سے, بالکل اس اجنبیت دور Yes کرتے sir. ہیں. Yes sir. Okay. صرف یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا کنسٹرکشن اس طرح سے ہوا ہے. ناؤ یو نو دی ڈیٹیلز آف دیٹ ورڈ. یہ آپ ورڈ استعمال کر رہی ہیں اور عام استعمال کر رہی ہیں. ٹھیک, اوکے جی. عفیفہ ذرا آپ آ جائیے دوسرے پہ. کیا ہے تفعیل, اس کا مضارع ہے یفعیل, اسم الفاعل بن گیا مفعیل, اور اس کی مثال ہے معلم, علم دینے والا. ویری گڈ. مبشر, بشارت دینے والا. جی ہے جی. جی. تو یہ والا جو ہے مزید فی کے اندر میم پیش سے آئے گا اور تنوین کے ساتھ ہوگا. معلم. ٹھیک ہے جی. تیسرا بھی پڑھ دیجیے آپ ہی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب تھرڈ ہے مفاعلۃ, اس کا مضارع ہے یفاعل, اسم الفاعل بن گیا مفاعل, اور اس کی مثال ہے مجاہد, جہاد کرنے والا. ٹھیک ٹھیک. مجاہد جہاد کرنے والا. اور کوئی مثال؟ وہ اچھی رہی سر. مخالف, مخالفت کرنے والا. خلاف کرنے والا. ملازم, مقابل بھی ہو سکتا ہے. مقابل, مقابلہ کرنے والا. بالکل. اوکے جی. اب مشاہدن بھی ہو سکتا ہے. جی مجاہدن تو سامنے لکھا ہوا ہے نا سر. نمبر بات مشاہدن, مشاہدہ کرنے والا. بالکل. گواہی دینے مشاہدہ والا. کرنے والا بالکل ہو سکتا ہے. وزن ہم وزن ملانا پڑے گا نا, وزن یہی ہونا چاہیے. اوکے جی. امبر اب آپ بھی آ جائیے نیکسٹ والی میں. جی سر. اچھا, اب ہے تفاعل, یتفاعل اور متفاعل کے وزن کے اوپر متفکر, فکر کرنے والا, اور متفکر فکر کرنے والا, متذکر. اوکے بالکل صحیح ہے. ہو سکتا ہے ذکر کرنے والا, یاد دہانی کرنے والا. بالکل. ہاں جی. اور اگلے میں آ جائیے. جی. تفاعل, یتفاعل, متفاعل, اس سے ہوگا متخاصم, جھگڑا کرنے والا. ٹھیک. اوکے جی. حفظہ اب آپ آ جائیے. جی سر. افتعال, یفتعل, مفتعل, ممتحن, امتحان لینے والا. ٹھیک. ممتحن تو استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں. اور اگلا دیکھ لیجئے. جی. انفعال, ینفعل, منفعل, منحرف, انحراف کرنے والا. ٹھیک ہو گیا جی. میرے خیال اس میں سے کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو آپ نہیں جانتے ہیں. ایگزامپلز میں جتنے آئے. جی سر, یہ ہم نے سنے ہوئے ہیں. جی سنے ہوئے نہیں, استعمال کرتے ہیں. استفعال. جی سر. جی. استفعال, یستفعل, مستفعل, مستغفر, مغفرت طلب کرنے والا. ٹھیک ہو گیا جی. جی سر. تو آپ نے اس وقت اسم الفاعل کو دونوں طریقے سے دیکھ لیا. پہلے تو ہم نے سب سے بیک گراؤنڈ کی کہ جی مشتقہ ناؤن ہوتا کیا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی اب آپ سب سے پہلی قسم پڑھ رہے ہیں اسم الفاعل, اور اسم الفاعل جو ہے مجرد میں الگ طریقے سے بنتا ہے, مزید فی میں الگ طریقے سے بنتا ہے. مجرد میں بنانے کے لیے کیا ہے, مادہ ڈھونڈیں, ورب کے پہلے صیغے دیں, اس کو فاعل کے وزن پہ ڈال دیں. اور مزید فی کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کا پہلا صیغہ لیں. ڈفرنس یاد رکھیے, مجرد کو ہم نے ماضی کے پہلے صیغے سے دیکھا تھا, مزید فی کو ہم مضارع کے پہلے صیغے سے دیکھ رہے ہیں.
مضارع کے پہلے صیغے میں یتان کو میم پیش میں بدل دیا، عین کلمے پہ زیر لگا دیا، اور لام کلمے پہ تنوین ضمہ جی، یہ طریقے ہیں اسم الفاعل بنانے کے، اور اسی سے آپ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ یہ اسم الفاعل ہے تو کون سا اسم الفاعل. صحیح سر. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس کوئی ورڈ آتا ہے منحرفن کے وزن پہ، تو آپ کہیں گے کہ جی یہ اسم الفاعل ہے اور باب انفعال کا ہے. جی رائٹ سر. یہ انشاءاللہ ہم ایکسرسائز کر لیں گے، ہمارے پاس ٹائم موجود ہے ماشاءاللہ. ابھی ہم نے 45 منٹس میں آدھی کلاس میں یہ کر لیا ہے، آدھی کلاس میں انشاءاللہ ایگزامپل کر لیں گے. ذرا سا ایک اور اس میں چیزیں وہ پڑھ لیجیے. ناظم صاحب آپ پڑھیے کیا ہے سر. کیا ہو گیا؟ نے پڑھا نا فعل ثلاثی مزید فی سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ جاری. اوکے. ان کی جمع ہمیشہ سالم آتی ہے، جیسے مسلمون، منافقون، مجاہدون، مؤمنون. اوکے. فرق کیا ہو گیا کہ جو مجرد کا اسم الفاعل تھا ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ سالم کے ساتھ ساتھ اس میں جمع مکسر بھی آتی ہے، اور اس کے کچھ اوزان دیکھے تھے، جیسے کافرون میں ہمیں آ گیا تھا کفارن اور کفرتن، اسی طرح اور مثال دی. لیکن مزید فی کے اسم الفاعل میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی جمع ہمیشہ سالم آتی ہے، سالم آتی ہے، یہاں آسانی ہے، پھر یہاں پر مکسر والا معاملہ نہیں ہے. اوکے جی. اور دوسرا پوائنٹ دیکھیے کیا ہے، اس کی گردان کیا ہوگی؟ نحوی گردان مکرمن، 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 ممتاحنن، ممتاحنن، ممتاحنن. ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے اسٹینڈرڈ مسلمن، مسلمن، مسلمن والی گردان ہے. جی جی بالکل بالکل وہی ہے ایگزیکٹلی. اب یہ چیز دوبارہ پڑھ لیجیے. ہاں، اسم الفاعل اور فاعل کا فرق. جی. دخل رجل فی البیت، جملے میں الرجل فاعل ہے لیکن اسم الفاعل نہیں ہے. یہ سمجھ آتی ہے بات؟ جی جی جی. الرجل فاعل ہی ہے خالی، جی اسم الفاعل تو ہے ہی نہیں. یعنی جو تو پھر فاعل جو ہوتا ہے وہ کسی اسم کا سینٹنس کے اندر رول ہوتا ہے. کیا کام ہے ناظم صاحب، آپ کو سمجھ آئی بات؟ ایک تو دوبارہ کہہ دی. اسم الفاعل جو ہوتا ہے، مائک. اوکے، جو کسی بھی جملے میں جو فاعل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل وہ اس اسم کا اس جملے میں رول ہوتا ہے کہ کیا رول ادا کر رہا ہے. ہاں، مین رول جو ہوتا ہے وہ فاعل کا ہی ہوتا ہے. کسی جملے میں مین اور سبجیکٹ کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ فاعل جو ہے وہ جملے کے اندر رول ہے. اب یہ جو الرجل ہے اس جملے کے اندر یہ فاعل بن کر آیا. اگر یہیں پہ کہا جائے کہ میں نے مرد کو دیکھا تو یہ الرجل جو ہے مفعول ہو جائے گا. جی 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 میں نے، ہاں تو میں جو ہوں وہ ہو جائے گی، فاعل ہو جاؤں گا، میں خود فاعل ہو جاؤں گا. تو الرجل جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ فاعل نہیں ہے، وہ اس کا رول ہے. اس کو آپ جملے کے اندر ایز اے فاعل بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایز اے مفعول بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی جی. اور یہاں پر وہ فاعل ہے، اور وہ فاعل کیوں ہے؟ اس جملے میں فاعل ہے، اس کا رول فاعل کیونکہ رفع میں رول فاعل والا اور حالت رفع میں بھی ہے. حالت رفع میں ٹھیک ہے. فاعل ہونا کسی جملے کا رول ہے، جبکہ دوسری پر یہ اسٹرک کیا ہے؟ اسم الفاعل جملے میں عام اسم کی طرح رفع، نصب اور جر حالتوں میں آتے ہیں، آ سکتا ہے. مثال کیا ہے؟ یہ تینوں حالت. عالم اسم الفاعل ہے، ذهب عالم فاعل رفع ہے. یہاں اسم الفاعل نہیں ہے بلکہ یہاں وہ یہ فاعل ہو گیا، عالم گیا. یعنی یہاں پہ یہ دیکھیے، اس کو یہ نہ کہیں کہ اسم فاعل نہیں ہے، اس کی جو ذاتی قسم ہے وہ اسم الفاعل ہی ہے.
اچھا اچھا. دیکھیے عالم ذاتی طور پہ کیا ہے؟ فی نفسی علم والا. جی 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 جی. تو والا علم ہے رکھنے تو والا. جی علم رکھنے والا. جی علم والا، تو وہ والا جیسے ہی آیا تو وہ اسم الفاعل ہو گیا. اسم الفاعل ہو گیا. تو بذات خود یہ اسم الفاعل ہے، لیکن اس کا رول لیکن سینٹنس یہاں کے رول اندر اس کیا کا ہے؟ وہ فاعل کا ہے. فاعل کا رول ہے، یعنی ایک عالم گیا. ذهب عالم، ایک عالم گیا. جی. تو اب اس میں آپ نے دیکھا اس کے دونوں رول ہے. عالمن جو ہے یہ رول نہیں ہے، یہ اس کی ذاتی تشخیص ہے. جیسے ہم کہیں، ہم نے مثال میں کہا تھا یہ مرد ہے یہ عورت ہے، یہ مرد ہے یہ عورت ہے، یہ مرد ہے یہ عورت ہے. تو مرد ہونا اور عورت ہونا اس کے ذاتی فعل ہے. لیکن اگر کہیں یہ استاد ہے تو استاد اب اس کا اس جگہ کا رول ہو گیا. کیا رول ادا کر رہا ہے وہ؟ تو ایک اس کی ذاتی حیثیت ہے اور ایک اس کا رول ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مائک بند کر دیں، کس کا مائک کھلا ہے؟ جی یہ بات سمجھ آ رہی ہے ناظم صاحب؟ جی جی بالکل آ گئی. اب یہ تیسری چیز دیکھیے کیا ہے. سمعت عالمن، مفعول نصب. کہ یہاں جو وہ عالم کا رول جو ہے ایز اے مفعول ہے. میں نے عالم کو سنا. ویری گڈ. سمعت میں نے سنا، عالم کو، عالمن ایک عالم کو سنا. میں نے ایک عالم کو سنا. تو یہاں اس کا رول ہے جو نصب میں ہے، اس لیے کیونکہ یہاں پر وہ مفعول ہے. اوکے. تو اب یہاں پہ بھی اس کے دو ہو گئی. اس کی جو ذاتی حیثیت ہے وہ یہاں پہ بھی وہی ہے، یہ اسم الفاعل ہے. جی جی جی. عالمن ہے نا، عالمن کا مطلب ہے علم والا. جی جی. اسم کے اعتبار سے اسم الفاعل ہی ہے، رول کے اعتبار سے مفعول ہے. یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے. جی جی. اسم رول کے الفاعل اعتبار جو سے ہے، مفعول. اسم الفاعل ایز اے فاعل بھی آ سکتا ہے، اسم الفاعل ایز اے مفعول بھی آ سکتا ہے. جی دونوں رول میں آ سکتا ہے. اسم الفاعل اس کی ذاتی حیثیت ہے. جی جی. اور وہ اس کی ڈیزگنیشن ہے. فاعل جو ہے یا مفعول جو ہے وہ اس کی سینٹنس کا رول ہے. جی ٹھیک. بالکل. یہ تیسری ایگزامپل پڑھنے کیا ہے؟ کتاب عالمن. کتاب عالمن. اب یہاں پر عالم کیا ہے؟ عالمن ہے تو اسم الفاعل ہی یہاں بھی، لیکن جر حالت میں ہے کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے، اس لیے مضاف الیہ بن کر آیا ہے یہ یہاں اور جر میں ہے. تو اس کی جو دو پہچان ہو گئی کیا ہے؟ ایک عالم ہے، وہ تو وہی اس کی ذاتی پہچان ہے، وہ تو وہی ہے اسم الفاعل. جی. اور دوسری اس کی جو ہو گئی یہاں جو جملے میں مضاف الیہ ہے، وہ مضاف الیہ کا ہے. جی مضاف الیہ کا دوسرا رول اس کا، اور وہ اس لیے وہ حالت جر میں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ 3 ایگزامپلس دیکھی آپ نے، تینوں کے اندر عالمن، عالمن، عالمین، تینوں کے اندر اس کا جو ذاتی رول ہے وہ اسم الفاعل ہے. تینوں میں اسم الفاعل کا ہی رہا. جی. جبکہ اس کا جو سینٹنس میں رول ہے وہ تینوں میں الگ الگ ہے. جی. ذہب عالمن میں یہ ایز اے فاعل آیا ہے رفع حالت میں. سمعت عالمن میں ایز اے مفعول آیا ہے نصب حالت میں. اور کتاب عالمن میں مضاف الیہ بن کر آیا اور جر حالت میں. جی. تو یہ فرق ہے اسم الفاعل میں اور فاعل میں. یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھ لیجیے. اینی کوسچنز آن دس؟ یہ کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. سر یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. سر آپ السلام علیکم. یہ کہنے کا آپ کا مطلب ہے دس از اسما کہ فائل جو ہے وہ تو رفع حالت میں ہوتا ہے، لیکن یہ اسم الفاعل جو ہے وہ تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. آپ حالت پہ کیوں زور دے رہی ہیں؟ حالت تو وہ جو ہوگا اس کے حساب سے بن جائے گا. حالت پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ کیا ہے اس پہ زور دیں. وہ تو پہچان ہے اس کی، جو رفع نصب جر ہے وہ تو پہچان ہے اس کی. ایکچولی وہ کیا ہے؟ ایکچولی وہ فاعل ہے. دیکھیے ذہبہ، میں خیال میں ذرا سا اس کو امبر کو لیتا ہوں اور زیادہ بیسک سے پوچھ رہی تو آپ کا جواب بھی اس میں مل جائے گا. امبر آپ مجھے یہ ایک بات بتائیے، یہ عالمن آپ نے ابھی جو 2 چیزیں پڑھی اس میں عالمن کس وزن پہ نظر آتا ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟
سر یہ اسم الفاعل کے اس پہ نظر آ رہا ہے وزن پہ. رائٹ. اچھا اب میں مثال لیتا ہوں امبر کی. جی امبر اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک. امبر کی کتنی پوزیشن ہو گئی اس میں؟ ایک امبر کی ایک امبر کی ذاتی پوزیشن ہے کہ امبر ایک خاتون ہے. ٹھیک. جی وہ خاتون تو چینج نہیں ہوگی نا آپ کی، چاہے آپ فاعل بن کے آئیں، چاہے مفعول بن کے آئیں، چاہے جو مرضی بن کے آئیں، آپ بالکل آپ خاتون ہی رہیں گی نا. بالکل. آپ اگر بیٹی ہیں تو ایک پیڑھی نیچے ہو گئی لیکن وہ خاتون ہی ہے. آپ اگر ماں ہیں تو ایک پیڑھی اوپر ہو گئی لیکن عورت ہی ہیں. آپ اگر بہن ہو گئی بالکل تو آپ کی عورت کی حیثیت تو نہیں بدل رہی نا. نہیں بالکل. جنریشن بدلتا جا رہا ہے، کبھی آپ اوپر والے جنریشن میں جا رہی ہیں، کبھی نیچے، کبھی اسی میں. یہی حال عالم کا ہے. یہ عالم بیسیکلی یہ جیسے آپ کو عورت کہا نا، یہ اسم الفاعل ہے، علم والا. علم والا. یہ اس کی ذاتی حالت ہے. یہ حالت نہیں کہنی چاہیے، ذاتی کیفیت ہے. جیسے ذاتی کیفیت ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ امبر کی ذاتی کیفیت یہ ہے کہ وہ عورت ہے. ٹھیک ہے. اب وہ عورت کہیں ٹیچر ہے، وہ عورت کہیں سیلر ہے، وہ عورت کہیں کوئی سائنٹسٹ ہے. تو اس کی جو دوسری حیثیت ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. پہلی حیثیت ہمیشہ عورت ہی کی رہے گی، انڈیویجول حیثیت. ایز این انڈیویجول امبر از اے خاتون. Right. In one case she is a scientist, in other case she is a doctor, in third case she is a teacher, in fourth case she is a student. بالکل. تو عالم جو ہے ذاتی حیثیت میں اسم الفاعل ہے. اب یہ عالم جو ہے سینٹنس میں کئی رولز میں آ سکتا ہے. یہ عالم فاعل کے رول میں بھی آ سکتا ہے، جیسے عالم نے مارا یا عالم نے پڑھایا. اب عالم فاعل ہو گیا، عالم پڑھا رہا ہے تو عالم کیا ہوا؟ تو وہ فاعل ہے کیونکہ وہ پڑھا رہا ہے. ذاتی کیفیت کیا ہے؟ وہ تو اسم الفاعل ہے. رائٹ. ذاتی کیفیت اسم الفاعل، جملے میں رول فاعل کا ہے. فاعل کا. اگر کوئی کہے کہ میں نے عالم کو دیکھا تو اب وہ ہے ذاتی حیثیت تو اسم الفاعل ہے، لیکن اس کا جو رول ہے وہ مفعول میں کنورٹ ہو گیا. ویری گڈ. اگر میں کہوں یہ عالم کی کتاب ہے، عالم کی کتاب ہے، تو جو ہے وہ رول تو ذاتی کیفیت تو وہی اس کی اسم الفاعل ہی رہی، لیکن اب وہ مرکب اضافی میں آیا ہے. مضاف الیہ بن کے آیا ہے. مضاف الیہ بن کر آیا. بالکل. اس لیے وہ جر حالت میں ہے. جی. تو اس کی حالتیں بدل رہی ہیں اکارڈنگ ٹو رول ان دا سینٹینس. رول ان دا سینٹینس فاعل تھا تو وہ رفع بن کے آیا. صحیح. مفعول تھا تو نصب بن کے آیا. مضاف الیہ تھا تو جر بن کے آیا. ذاتی حالت کہ ذاتی اس کی اسٹیٹس جو ہے وہ علم والا اسم الفاعل ہی ہے. علم والا. صحیح. تو اسم الفاعل کین بی اے فاعل، اسم الفاعل کین بی اے مفعول، اسم الفاعل کین بی اے مضاف الیہ. صحیح. بس یہ بات بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب جو اور سوال کر رہی تھی امبر، آپ کو کلیئر ہو گیا؟ سر جی میں ہی بات کری تھی نا، مجھے کلیئر ہو گیا. اور اسما پوچھ رہی تھی میرے خیال میں. جی اسما آپ کو کلیئر ہو گیا یا آپ جا چکی ہیں؟ نہیں سر کلیئر ہو گیا. سوری میری لائٹ آ جا رہی ہے، میں یہیں پر ہوں، ویسے بیٹھی یہیں پر ہوں صبح سے. اوکے تو کلیئر ہو گیا نا. اوکے. اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ایکسرسائز کے اندر بالکل کلیئر ہو جائے گا. اچھی ایکسرسائز ہے، دس از اے گڈ ایکسرسائز. اوکے جی. اب مجھے باری یاد نہیں، امبر کے بعد حفظہ کی باری آ گئی. جی حفظہ آپ شروع کیجیے ایکسرسائز. جی سر. ذخیرہ الفاظ. ذخیرہ الفاظ غفلہ باب نصرہ سے غفلتن
بے خبر ہونا. اس کو آپ پڑھیں غفلا سے پھر اس کو غفلا ینصرو یغفلو. ویری گڈ. غفلتن. ویری گڈ. بے خبر. ویری گڈ. جعل فتح سے جعل یفتح یجعل جعلن بنانا یا پیدا کرنا. قبع باب فتح یفتح سے تو تبع یتبع طبعا تصویر بنانا نقوش چھاپنا مہر لگانا. خسیرہ باب سمع یسمع سے تو خسیرہ یسمع یخسر. خسرن نقصان اٹھانا تباہ ہونا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ سب مجرد ہیں اور ان سب جی کے مصدر دیکھیں کتنے الگ الگ وزن پہ. کوئی اسٹینڈرڈ وزن ہے؟ نہیں سر. غفلتن جعلن طبعا خسرن نہیں سر. کس قدر مختلف ہیں. جی اوکے جی. ناظم صاحب آپ الٹے ہاتھ کے 3 پڑھ دیجئے. سر کبورا باب ہے کروما یکرمو تو کبورا یکبرو کبرن رتبے میں بڑا ہونا. تفاعل بڑا بننا. استفعال بڑائی چاہنا. تو یہ تفاعل سے کیا بنے گا بنائیے. استفعال سے بنے گا استکبارن. تفاعل سے کیا بنے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں استفعال سے بنے گا. تفاعل سے یتان ہٹے گا. مفعلتن مکبرتن. یہ کیا بنا کیا رہے ہیں آپ؟ کبورا کو باب تفاعل سے بنایا نا آپ نے. باب کروبا سے اس کو بنایا تھا یکبرو. تو باب تفاعل سے کیا ہوگا؟ کبورا کیا بن جائے گا؟ تفاعل سے یتفاعلو ہو جائے گا. یتفاعلو تفاعل سے پہلے اس کا ماضی بنائیے. ہاں تو ماضی ہو جائے گا. مدارے نہیں بنائیں گے تفاعل ہوتا ہے. اچھا اس کا کبورن کا کہہ رہے اوپر والے کا کہہ رہے ہیں. کروما کا دیکھیے. کروما کا مجرد میں ماضی کا صیغہ ہے کبورا. جی 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 جی. مزید فی تفاعل میں صیغہ کیا ہوگا؟ افعالون کے وزن پہ آئے گا نا. اکبارن. نہیں آپ بات سنتے نہیں ہیں. میں بات کر رہا ہوں تفاعلون کی. کون سا باب ہے بولیے ریپیٹ کیجیے. تفاعلون کا ماضی کیا ہوتا ہے اس کا؟ تفاعلون کا ماضی ہوگا فعلو فعلا. تفاعلون کا فعلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں چارٹ اپنے سامنے رکھا کریں. فعلا ہی ہے جی ماضی تو. اچھا تفاعلن کہہ رہے ہیں آپ. تفیل کا ہے فعلا تو تفاعل کا یتفاعلا. میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ تفاعلا. تفاعل کا تفاعلا. اوکے. تفاعلا. اور اس کا مضارع کیا ہو گیا؟ جی یتفاعلو. اوکے. تو اب یہ اس ہاں یہ تفاعل کا یتان ہٹ جائے گا. او مائی گاڈ. آپ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ بولیے. کاف با اور را سے ماضی مضارع بنائیے. کاف با را سے ماضی مضارع. کروما یکرمو کبورا کاف با را یکبرو. باب تفاعل مزید فی کا ماضی اور مضارع بنائیے جس کا مادہ کاف با اور را ہو. اچھا اچھا اچھا. تفاعل سے تکبرا. اوکے صحیح بنائیے. تکبرا. جی تکبرا. 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 ہاں تکبرا. یہ تشدید ہے. تکبرا. الحمدللہ الحمدللہ. یتکبرو. ویری گڈ.
اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ یتکبرو سے ہو جائے گا متکبرن. مصدر کیا ہو جائے گا؟ تفعل. جی. تکبر. نہیں سمجھ میں آتا. اوکے جی طیبہ آپ آئیے. یس سر. سر اس کا مصدر ہو جائے گا تکبرن. تکبرن. تکبرا یتکبرو تکبرن. تکبرن. یس سر. ٹھیک. اور استفعال سے اس کا ماضی استفعلا سے بنے گا استکبرا، اور مضارع بنے گا یستفعلو سے یستکبرو، اور اس کا مصدر بن جائے گا استکبارن. ویری گڈ. بڑائی چاہنا. اوکے جی. طیبہ آپ رائٹ سائڈ کے دو نکرہ والا پڑھ دیجئے. نکرہ سمع یسمع سے نکرہ ینکرو نکرن، ناواقف ہونا. باب افعال میں ناواقفیت کا اقرار کرنا یا انکار کرنا. باب افعال میں ماضی افعالہ کے وزن پہ بنے گا انکرا. ویری گڈ. اور اس مضارع یفعلو سے بنے گا ینکرو، اور اس کا مصدر ہو جائے گا انکارن. ویری گڈ. انکار کرنا. اور پھر ہے سر فلاحہ پڑھوں کہ شہیدہ پڑھوں؟ فلاحہ پڑھ لیجیے. اوکے. فلاح نصر ینصرو سے فلاح یفلح، فلحن پھاڑنا یا ہل چلانا. باب افعال میں افعالہ کے وزن پہ ہو جائے گا افلحا، مراد پانا، اور اس کا مضارع ہو جائے گا یفعلو کے وزن پر یفلحو، اور مصدر ہو جائے گا افلاحن. رکاوٹ کو پھاڑتے ہوئے مراد پانا. یس سر. لیکن اب کہا جاتا فلاح پالی تو کیا مطلب ہوا؟ مراد پا لینا. ساری رکاوٹیں دور ہو گئی اور مراد پالی کو کہتے ہیں فلاح پالی اس نے. ٹھیک. اوکے جی. اوکے. عفیفہ آپ کر دیجئے یہ شہیدہ. شاہدہ یہ باب سامیہ یسمعو سے ہے تو اس کا بن گیا شاہدہ یشہدو، اور اس کا وہ بن گیا مصدر شہادتن، کسی بات کی یقینی خبر دینا. باب افعال پہ بنے گا اس کا افعلا کے وزن پہ بنا اشہدہ، اور آگے اس کا مضارع بنا یشہدو، اور اس کا اسم فاعل بنا مشہدن، گواہی دینے والا. آگے ہے حزبن گروہ، جماعت یا پارٹی. ذریاتن اولاد نسل. اوکے جی. امبر پہلے سوال پہ آ جائیے. جی سر. مندرجہ ذیل مادوں کے ساتھ دیے گئے واب سے اسم الفاعل بنا کر ہر ایک کی نحوی گردان کریں. اب یہ آپ لوگ خود کر لیجئے، میرے خیال میں مشکل تو نہیں ہونا چاہیے. یہ 1 اور 2 جو ہے مجرد ہیں، ان کو آپ نے فاعلون کے وزن پہ ڈالنا ہے. ٹھیک. 1 اور 2 مجرد ہیں اور ان کو فاعلون کے وزن پہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اور 3 4 5 6 جو ہے یہ مزید فی ہے، ان کو آپ نے میم پیش لگانا ہے، عین پہ زیر لگانا ہے، لام پہ تنوین لگانا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سر 1 2 کا آپ نے 1 2 کا آپ نے کیا بتایا؟ یہ مجرد ہے نا تو فاعلون کے وزن پہ آ جائیں گے. مجرد ہیں تو فاعل ان کے وزن پہ آ جائیں گے، اور پھر جو اس کی جو رول ہے اس کے حساب سے ہم انہیں بنا لیں گے. ٹھیک ہے. تم نے اس کو بھیجا تھا کیوں؟ میں کام کر رہی تھی تو کہیں میں سن لوں. میں نے کہا سن لو. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلے. جی سر. جی کس کی باری ہے؟
سر میری باری ہے. جی مشق نمبر 52 بے اس کی انسٹرکشنز پڑھ لوں سر. مندرجہ ذیل قرآنی عبارتوں میں نمبر 1 اسم الفاعل شناخت کر کے ان کا مادہ، باب اور صیغہ، عدد و جنس بتائیں. نمبر 2 اسم الفاعل کی اعرابی حالت اور اس کی وجہ بتائیں. مکمل عبارت کا ترجمہ لکھیں. جی بسم اللہ. سر پہلا والا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا والا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تعملون کون سا ہے سر؟ فاعلن سر بغافلن. ویری گڈ. اور اس کا مادہ کیا ہے سر؟ اس کا غین فا لام ہے. اس کا مادہ باب صیغہ. سر باب جو ہے سر یہ غافلن جو ہے یہ فاعلن تو سر یہ تو مزید فی وہ سوری ثلاثی مجرد کا بنے گا. فاعلن کے وزن پہ اگر ہم بنا رہے ہیں اس کو تو. لیکن اس کا باب تو ایک ہی ہوگا. وہ باب آپ کو بھی ذخیرہ الفاظ میں مل چکا ہے. سر میں نے دیکھا ہی نہیں. سوری. نصرہ ینصرو. رائٹ سر یہ باب نصرہ سے ہے. اوکے. اور اس کے بعد سر اس کا جو عدد ہے وہ ہے سنگل. سر ایک ہی ہے اس کا عدد. یہ جمع یا تثنیہ نہیں ہے. اور اس کا جو جنس ہے سر وہ مذکر ہے. اوکے. اسم الفاعل کی اعرابی حالت سر اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ حالت جر ہے اور وہ حرف جار کی وجہ سے ہے. اوکے. اصل میں یہ جو نیگیٹو ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے نا. جی کا استعمال. مکمل عبارت کا جی جی سر. اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو. تعملون عمل تم سب کرتے ہو. اوکے. اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم سب کرتے ہو. ویری گڈ. اوکے جی. نیکسٹ آ گیا ناظم صاحب. اتنی خوبصورت دعا ہے آپ لوگ مانگتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا قرآن کی آیت ہے. کیا آپ قرآن بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں؟ مسلمین. جی جی. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ. جی امۃ مسلمۃ لک. ایک دفعہ صحیح پڑھ دے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اوکے جی. اس میں آپ سب سے پہلے تو بتائیے اسم الفاعل کون سے ہیں؟ اسم الفاعل مسلمتن ہے اور امتن بھی ہو سکتا ہے میرے خیال سے. امتن اور مسلمتن دو ہیں اس میں. اچھا آپ کو کیا بتایا یہ امتن کس کیا فاعل ان کے وزن پہ ہے؟ نہیں امتن نہیں ہے مسلمتن ہے. مسلمتن اور بھی ہے کوئی؟ جی یہ عورت کو پہچان لیتے ہیں آپ مرد کو کیوں نہیں پہچان رہے؟ مسلمین بھی ہے مسلمینی بھی ہے. اوکے. مسلمین اور مسلمتن دو ہیں. اوکے. مادہ کیا ہے؟ سین لام میم. ویری گڈ. باب اور صیغہ بتائیے. صیغہ تو اس کا کیا نام پہلے والے کا تو نصب اور جر دونوں ہیں. مسلمین کا نہیں نصب اور جر آیت کے اندر تھوڑی کہہ سکتے ہیں آپ. نصب اور جر کیا مطلب؟ مسلمین نہیں آیت میں ایک آیا ہوا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں نصب جر دونوں. جی کیا بات؟ نصب ہے. نصب ہے. اوکے نصب ہے کیونکہ مفعول وہ فاعل کی اس میں ہے. بالکل صحیح. اور اس میں بھی نصب ہے. وہ بھی نصب ہے. مسلمتن میں بھی وہ بھی فاعل ہی ہے. وہاں پھر اسم الفاعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. خود فاعل ہے نصب نہ مفعول. سوری فاعل نہیں مفعول. مفعول ہے. عدد اور جنس یہاں بھی مفعول ہے. جی سر. عدد اور جنس بتائیے.
عدد تو عدد واحد ہے، اور جنس جو ہے مسلمتن کی مؤنث ہے، اور مسلمینی کی مذکر ہے، اور یہاں جمع ہے. مسلمین جمع ہوتا ہے، مسلمون مسلمین. جی جمع ہی ہوتا ہے مسلمین. تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہے. ہاں مسلمان مسلمین مسلمین. جی وہ مسلمین ہے جمع. جی یہاں زیر ہے. ٹھیک، یہ تسنیہ ہے مسلمین. اسم الفاعل کی اعرابی حالت اور اس کی وجہ بتائیں. اسم الفاعل کی اعرابی حالت آپ بتا چکے ہیں، مفعول ہے اور نصب ہے، بتا چکے ہیں آپ. جی نصب ہے اور مفعول ہے. مکمل عبارت کا ترجمہ. اے ہمارے رب ہم کو مسلمین یعنی مسلمین ہم کو بنا. یہ ہمارے رب ہم کو بنا اپنے لیے سیدھے راستے پر چلنے والا کہہ سکتے ہیں. ہم جو ہے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں جیسے وہ کہتا ہے ہم آتا ہے. والے والے سیدھے راستے پر چلنے والے. تو یہ کتنے ہیں والے؟ 2 ہیں. تو پھر بتائیں نا آپ. ہم دونوں کو اپنے لیے سیدھے راستے پر چلنے والا بنا، اور ہماری اولاد کو، اور من ذریتی ہماری اولادوں میں سے، ذریتینا یعنی نسلوں یا اولادوں میں سے. نات کا ضمیر بھی ہے یہاں. ہماری نسلوں میں سے امتن ایک امت، مسلمتن سیدھی راستے پہ چلنے والی بنا اپنے لیے. اوکے. ہم دونوں کو پہلے تو ہم دونوں کا ہے مسلمین. یہ 2 کون ہیں؟ جی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ہے میرے خیال میں. حضرت حوا علیہ السلام. یہ کوئی بتائے گا؟ کوئی اور؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل. رائٹ، بالکل صحیح. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو اپنا تسلیم کرنے والا بنا. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولادوں میں. دیکھیے امتم مسلمتا مرکب توصیفی ہے، یہ سب بھول جاتے ہیں آپ لوگ. تسلیم کرنے والی امت بنا، تسلیم کرنے والے، اپنے تسلیم کرنے والے بنا. ٹھیک، اوکے جی آگے چلیے. طیبہ نیکسٹ. نمبر 3 فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. اچھا تو ہمارا حرف ہو گیا فالذین. اچھا سب سے پہلے تو ہم اس میں دیکھیں گے، سب سے پہلے آپ نے شناخت کرنی ہے اسم الفاعل کی. اچھا اسم الفاعل اس میں تو یہ منکرتن. ویری گڈ. مستکبرون. اوکے جلدی جلدی بتائیے، اتنی دیر نہ کریں، ٹائم کم ہے ہمارے پاس. اوکے سر، منکرتن میں ہمارا مادہ ہو جائے گا. ہلو جی مادہ بتائیے. عفیفہ آپ آ جائیے لائن پہ. عفیفہ. جی سر.
سر یہ آ گیا نمبر 3 ہے، اس کے اندر اس کا مادہ آ گیا نون کاف را، اور دوسرے کا اور اس کا آ گیا سین کاف بے، نہیں رکے میں بتا رہی ہوں، ادھر بھی سر کاف با را بن گیا. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور باب مستقبرون، سین والا آ گیا نا، مستقبرون. سر یہ مستقبرون تو میرے خیال سے یہ باب استفعال کے وزن پہ ہے. بالکل صحیح. اور منکراتن، میم کا تو آ گیا نکراتن، منکراتن آ گیا نکرا، نون صحیح طرح سے پڑھے، منکراتن. ہاں منکراتن، منکراتن. یہ سر یہ باب نصرہ کے وزن پہ مجھے لگا. دیکھیے میم پیش تو مجرد نہیں ہو سکتا نا، میم پیش نون. اچھا صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ ہم بتائیں سر؟ آپ اپنی باری میں بتایا کریں نا، آپ اپنی باری میں تو اٹک جاتے ہیں. جی 1 منٹ سے بتا رہا ہوں سر. یہ باب جو ہے نا یہ فالون کے وزن پہ ہے. ویری گڈ. ایفالون کا وزن نہیں، ایفالون باب کا ہے نا. آگے چلے صیغہ بتائیے عدد اور جنس دونوں کی. سر جو ہے منکراتن کی جنس تو ہو گئی یہ وہ ہماری کیا اس کو کہتے ہیں مؤنث، اور مستکبرون کی ہو گئی جنس ہماری وہ مذکر، اور مستکبرون ہمارا یہاں پہ آ گیا جمع، اور منکراتن کی آ گئی عدد آ گیا اس کا منکر ہے. سر یہ بھی جمع ہو گئی. منکراتن کیسے جمع ہوگی؟ واحد نہیں، واحد ہے، واحد ہے، واحد ہے. اچھا اور کیا رہ گیا تھا؟ اسم الفاعل کی اعرابی حالت اور اس کی وجہ. اچھا منکراتن کی اعرابی حالت ہماری یہ ہو گیا رفع حالت میں آ گیا. اور سر یہ وہ والے ہیں جن کی ہمیشہ جو ہے وہ سالم والے، تو مستقبرون ہو گیا، جمع ہمیشہ سالم ہوتی ہے. اوکے. ترجمہ. اچھا ترجمہ اس کا بن گیا پس جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر اور وہ مغرور ہیں. منکر کے معنی کیا ہیں؟ سب منکر کے معنی سب منکر ہی ہم یوز کرتے ہیں. کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، کفر کرنے کا والے، انکار کرنے. پس جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ مغرور ہیں، اور تکبر کرنے والے ہیں. وہم، اور وہ سب تکبر کرنے والے ہیں. اور وہ سب جی سر. وہ سب کے بعد رک کیوں گئی؟ آپ پوری بات کیوں نہیں کرتی؟ جی سر وہ سب تکبر کرنے والے ہیں. اوکے ویری گڈ. اوکے جی امبر آپ کی باری آ گئی. جی سر. نمبر 4 وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. سر اس کے اندر جو جی اسم الفاعل بتائیے. اسم الفاعل جو ہے وہ منافقین ہے. اوکے. اور یہ اس کا جو مادہ ہے وہ نون فا قاف ہے، اور باب جو ہے وہ مفاعلتن ہے. ویری گڈ، بہت اچھے. اور جمع ہے یہ حالت، جمع حالت نہیں ہوتی، عدد ہوتی ہے. جی سر. جمع حالت نہیں ہوتی، عدد ہوتا ہے. جی جی جی
عدد ہے جی، جمع ہے. اور اس کا جو مصدر بنے گا وہ منافقن بنے گا. کیوں مصدر کیوں بنا رہی ہیں؟ نہیں بنا تھا اس میں. اچھا صحیح ہے. اچھا مادہ بتا دیا، باب. اور سر کیا بتانا تھا؟ اعرابی حالت. صیغہ، عدد اور جنس. عدد تو جمع ہے. ویری گڈ. اور جنس جو ہے وہ مذکر ہے. ویری گڈ. اور اعرابی حالت اور وجہ. جی سر. اعرابی حالت اور وجہ. اعرابی حالت نصب ہے. ویری گڈ. اور مفعول ہونے کی وجہ سے. ویری گڈ. ترجمہ. ترجمہ اور اللہ جانتا ہے ان کو جو ایمان لائے اور جانتا ہے ان کو جو منافق ہیں. آپ نے ترجمہ جو ہے بہت اچھا کیا لیکن لگڑا لولا ہے. اور اللہ جانتا ہے ان کو جو ایمان لائے اور جو منافق ہیں. اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کے لیے عربی کیا ہوگی؟ اللہ جانتا ہے کے لیے عربی کیا ہوگی؟ ہاں جانتا علم ہے. یہ سر یہ جو میں یہ اچھا یا لمن اللہ کو میں مطلب آپ نے لفٹ ہی نہیں کرائی کہ لام زبر بھی لگا ہوا ہے اور نون تشدید بھی لگی ہوئی ہے تو یعلم اللہ نہیں ہو سکتا. صرف یعلم نہیں ہو سکتا یہاں. اللہ جانتا ہے. نہیں یہ میں غلط کر رہی ہوں. اس کا مطلب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ جانتا ہے کہا جائے یعلم اللہ نہیں ہو سکتا. یعلم اللہ جی یعلم اللہ ہی ہوگا. تو یہ اتنی تکلیف کیوں اللہ میاں نے اٹھائی ہے کہ لام زبر بھی لگایا ہے، نون مشدد بھی لگایا ہے اور آپ کو ایک چیپٹر پورا پڑھایا ہے. اس کے لیے ہے یہ زور دینے کے لیے لازمن والا جو تھا نا، یعنی جس میں آپ نہیں دے رہی ہیں شدت سے بیان جو کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں تاکید کا میکسیمم اسلوب. تاکید کا میکسیمم لام تاکید اور نون ثقیلہ. جی بالکل لام تاکید ہے. دیکھو جب بھی عربی پڑھو، جب قرآن پڑھو، جب آیت پڑھو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت والی کتاب ہے. اس میں ایک حرف بھی جو ہے نا وہ بغیر مقصد کے نہیں ہے. بالکل بالکل. یعنی یعلمو کہنے کی جگہ لیعلمن نہ کہہ رہے تو ایسے خامخواہ تو نہیں کہہ رہے نا. اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے، ہماری سمجھ میں بھی آنا چاہیے. اور اللہ لازماً جانتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور لازماً جانتا ہے منافقوں کو، نفاق کرنے والوں کو، منافقوں. ٹھیک جی اوکے جی. آگے چلیے. حفظہ ختم کر لو اس کو. جی سر. جی سر. جی سر نمبر 5 ہے كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. سر اس کا ہوگا جی سر اس میں متکبر جو ہے ہمارا وہ ہوگا اسم الفاعل اور یہ ہے ہمارا تفاعل کے وزن پر، باب تفاعل کے وزن پر ہے. اور اس کے بعد سر اس میں دوسرا ہمیں کیا بتانا ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے قاف با را اور اس کا جو صیغہ ہے ہمارا وہ ہوگا پہلا صیغہ ہی ہے سر اس کا ہمارا متکبرن. اور سر عدد اس کا واحد ہے اور اس کی جو حالت ہے وہ ہے اس کی اعرابی حالت تو جر ہے اور اس کا جو جنس ہے وہ ہے مذکر. اور سر اس کا جو ہم لوگ وہ کریں گے، اس کی اعرابی حالت جو جر ہے وہ اس لیے کیونکہ مضاف الیہ بن کے آیا ہوا ہے اس آیت میں. اور اس کا جو ہم ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا کذالک اس کی مانند، یتبع اللہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، علی کلی اوپر ان کے قلبی دل اوپر ہاں جی، اور متکبرن جبارن مغرور جابر. تو سر یہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے، اس کی مانند اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر مغرور
جابر کے دل پر. ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے. متکبرن جو ہے آپ نے کہا کہ یہ مضاف الیہ بن گیا ہے. تفاعل، جی سر مضاف الیہ بن کے آیا، اور جبارن بھی. اوکے، تو اب آپ اس کو پھر ترجمہ اسی طرح سے کریں. اور یہ نکرہ میں ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں. جی سر یہ نکرہ میں ہے. تو اب پھر ترجمہ تو سر کسی ہر مغرور، میں نے اس میں لکھا، اور میں ہر مغرور یا سر ہر بھی لکھ سکتے ہیں نا، کسی یا ہر، کوئی بھی اس طرح کا ورڈ. تو ہر مغرور جابر کے دل پر، ہر تکبر کرنے والے، جبر کرنے والے. وہ جبارن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا وہ اسم الفاعل میں؟ نہیں سر اس کو نہیں کیا تھا سر. یہ تو اس کے وزن پر آ رہا ہے بغیر اس کے، جو ہمارا ثلاثی مجرد ہے یہ اس پہ ہے. چلے چھوڑ دیں اس کو، فعال کے وزن پہ اس کو چھوڑ دیں. اوکے، متکبر نہیں رہے، اس کو مبالغے میں چلا جائے گا. وہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا ہے، آگے چل کے آپ جب اس کو پڑھیں گے نا مبالغے میں تب آئے گا وہ. اس کو چھوڑ دیں آپ، جبار ان کو چھوڑ دیں، متکبر ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے سر. تو پھر سر اس کو اچھا کذالک کا فائنل ترجمہ ہو جائے گا. کذالک کا ترجمہ جو ہے، کذالک کا ترجمہ آپ کریں اس طرح سے، اسی طرح. اوکے اسی طرح، ٹھیک ہے سر. سر پھر اس کا فائنل ترجمہ ہو جائے گا اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر تکبر کرنے والے، جبر کرنے والے کے دل پر. ویری گڈ، بہت اچھی. اوکے جی ناظم صاحب اب آپ کی باری آئی. اب آپ اس کو صحیح کریں. جی پڑھیں بھی صحیح اور کریں بھی. کوشش کروں گا، میں کوشش پوری کروں گا انشاءاللہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. جی سنو. اچھا اس میں مفلحون جو ہے وہ اسم الفاعل ہے اور افعالن کے وزن پر ہے. ویری گڈ. اور حالت جمع ہے، جمع مذکر، اور حالت نصب، حالت رفع ہے. ویری گڈ. حالت رفع ہے، جمع مذکر ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ مادہ ہے فعل لام ہا. ویری گڈ. فلاح. اعرابی حالت آپ نے رفع بتائی. جی رفع، جی اعرابی حالت رفع ہے. وجہ بتا سکتے ہیں؟ مذکر. ویسے اصولاً تو رفع کی وجہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں پر بتا سکتے ہیں وجہ کیا ہے، اعرابی حالت اور اس کی وجہ. اعرابی حالت اس کی وجہ ذرا اوپر کریے سلائڈ پہ، ہم دیکھیں پھر. ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں. جی کیونکہ یہاں پر یہ فائل کی شکل میں آیا ہے. اوکے. ہم المفلحون وہی فلاح پا رہے ہیں، تو فعل انہی کے اوپر ہو رہا ہے نا، تو فائل کی شکل میں اس لیے فعل ان پہ ہو رہا ہے. تو وہ فائل کیسے ہو گئے؟ اسم الفاعل ہے اور لیکن فعل رفع حالت میں کیوں ہے؟ آپ کے بعد کسی طیبہ کی باری ہے. طیبہ آپ بتا سکتی ہیں؟ نو سر مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ رفع حالت میں کیا ہے. میں بھی یہی سوچ رہی تھی ابھی. کوئی بتا سکتا ہے؟ ایون بتانا چاہیے آپ لوگوں. سر یہ مفعول کی پوزیشن میں آیا ہے گیس. تو مفعول جو ہے وہ رفع ہوتا ہے؟ نصب ہوتا ہے. مفعول تو نصب ہوتا ہے. اوکے. اور کوئی؟ سر یہ ان کی جمع ہمیشہ سالم ہوتی ہے نا، یہ وہ والے ورڈز میں سے ہے مفلحون. سوال تو یہ کہ رفع کیوں ہے، سوال کے تو جواب آپ کا سوال سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا. رفع کیوں ہے؟ اچھا اوکے. اچھا اس کے معنی بتائیے ناظم صاحب پہلے، اس کے بعد دیکھتے شاید آپ لوگ پہچان لیں. سنو بے شک اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والوں میں سے ہے. اوکے. یہ آپ نے ہی کیوں لگایا؟ ہم المفلحون، یہاں پر وہ اسلوب آئے گا نا اس کا. یہ جو وہ آئی ہے، کیا نام، ضمیر جو آئی ہے ہم کی، ہم المفلحون، ہم المفلحون، وہی فلاح پانے، وہی تو فلاح پانے والے ہیں. جی متعلق فعل بیچ میں لگا کے کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا اسلوب ہے یہ؟
سر یہ تو حسر کا اسلوب ہے. حسر کا اسلوب کس لیے لگایا جاتا ہے سر؟ اس پہ ایمفیسس کرنے کے لیے، کسی چیز کو مزید اس کی وہ کرنے کے لیے. گرامیٹیکلی کیا یہی تو پتہ چلا. بالکل قریب آ گئے آپ لوگ. جی مجھے یہ بتائیں گرامیٹیکلی ہم کیوں لگایا گیا؟ گرامیٹیکلی سر یہ تو وہی سر، یہ ایک تو یہ وہ ہے نا ہمارا منفصلہ مرفوعہ. نہیں یہ سب متعلقہ ضمیر. سر وہ تھا نا کہ اگر وہ اس کو معرفہ لانا ہو تو ویری گڈ اس لیے ہم کرتے تھے، حسر کا اسلوب لگاتے تھے، ضمیر لاتے تھے. اس کو کیا مطلب؟ اس کو معرفہ کرنے کے اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو خبر کی سر، وہ جو ہم نے خبر کی صفت میں کو اگر ہم نے معرفہ کرنا ہوتا تھا تو ہم حسر کا اسلوب لگاتے تھے تاکہ جو ہے اس کی ضمیر. ایک منٹ، بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. ہم ضمیر لگاتے ہیں خبر کو مرفوع معرفہ کرنے، یہ کہیں نا آپ. تو پھر المفلحون کیا ہے؟ کیا پوچھے سر اپنے آپ؟ ساری رام لیلا تم نے کہہ دی اور لفظ پہ اٹک گئے یہاں کے. ہم کیوں لگایا بھائی؟ سر ہم ضمیر اسی لیے لگایا ہے نا کیا کہ ہم وہ ایمفسائز کریں اور اس کی جو خبر ہے اس کو ہم معرفہ کرنے کے لیے لگایا. تو پھر مفلحون کیا ہوا؟ خبر ہو گئی نا. خبر ہو گئی نا. تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. خود ہی کہہ رہی ہیں کہ خبر کو معرفہ کرنے کے لیے، اور جب میں پوچھ رہا ہوں المفلحون کیا ہے تو سب خاموش بیٹھے ہیں. سر خبر ہے اس کی. تو یہ جواب کیوں نہیں دے سکتے آپ لوگ؟ آپ خود ہی ایکسپلین کر رہی ہیں کہ ہم لگایا جاتا ہے خبر کو معرفہ کرنے کے لیے. تو پھر المفلحون خبر ہوئی نا. جی سر. جی سر، المفلحون خبر صحیح. الحمدللہ. تو اب آپ بتائیے آپ کے اسم الفاعل کی حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے. خبر ہمیشہ رفع میں ہوتی ہے. مبتدا بھی رفع ہونی چاہیے، خبر بھی رفع ہونی چاہیے. خبر بھی رفع ہونی چاہیے. جب اس کو معرفہ کرنا ہوتا ہے تو خبر رفع ہو جاتی ہے. معرفہ کا یہاں ذکر ہی نہیں ہے، تو آپ نے ڈرائیو کیا ہے. ہم نے آپ سے حالت پوچھی ہے. جی ٹھیک. کیونکہ خبر ہے، جواب یہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ خبر ہے اس لیے رفع میں. خبر ہے تو وہ آپ کو ہم سے گھما کے میں اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ لوگ پہنچ سکیں. تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر کو ایمفسائز کرنے ہم لگتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ مفلحون خبر ہے. ٹھیک. تو آج ہم نے کافی بحث بھی کی، کافی نکتہ چینی بھی ہوئی، اینڈ آل دس از ٹو میک آور انڈرسٹینڈنگ بیٹر اینڈ بیٹر. اس میں کسی کو اب ذہن میں رہے گا کیونکہ یہ بہت عرصہ ہو گیا نا، اس کو 1.5-2 مہینے پہلے کیا تھا یہ ہم لوگوں نے، اس لیے وہ ذہن سے بالکل نکل گیا. تو یہ لیکن آپ نے یہ پہچان لیا تھا کہ حسر کا اسلوب ہے. آئی ایم ہیپی اباؤٹ اٹ. تو یہ تھوڑا سا کرنٹ رکھیں اپنے کو. اور میرا تو خیال ہے اب آپ لوگ ماشاءاللہ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ. یعنی غلطیاں سیٹ اسائڈ، غلطیاں تو ہوتی رہیں گی، ہم ان کو سیکھتے رہیں گے، ان کو ہم درست کرتے رہیں گے. لیکن مین مسئلہ جو ہمارا ہے وہ مفہوم سمجھنے کا ہے. اور الحمدللہ کافی اس میں ہم آگے بڑھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہم اس میں اور ہماری مدد فرمائے. تو آئی ایم ویری ہیپی اینڈ ویری سیٹسفائڈ. آپ لوگوں کی پروگریس بہت اچھی ہے. باقی میں تھوڑا سا کھچائی کر دیتا ہوں، اس کو مائنڈ نہ کیا کریں. اور اس کا مقصد کسی کے ساتھ کوئی انڈیویجول وہ کرنا نہیں ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں، دیکھیے اگر میں ہر ایک کا یہ پوری ایکسرسائز جو ہے نا 5 منٹ میں ختم ہو جاتی. اگر آپ کو میں اس کے معنی بتا دیتا اور یہ وجہ بتا دیتا، بات ختم ہو جاتی. 5 منٹ کے اندر پوری ایکسرسائز ختم ہو جاتی. لیکن ہم اتنا زور اسی لیے لگا رہے ہیں کہ ہمیں اس کا فہم آئے نا. فہم کا تو مطلب یہی ہے کہ سمجھیں کہ یہ کس طرح سے بنا. ٹھیک ہے جی. آپ اگر بتا دیں تو سمجھ میں نہیں آتا، ریزن سمجھ میں نہیں آتا، معنی سمجھ میں آ جاتے لیکن ریزن اس کا رفع ہونے کا سمجھ میں نہیں آتا. اوکے. تو اینی کوشچنس؟ ہم آلریڈی 10-12 منٹ ایکسٹرا کر چکے ہیں. کوئی سوال؟ اگر سوال نہیں ہے تو پھر اجازت دیں. اور اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ منڈے کے روز تجزیہ کریں گے. آپ لوگ اپنی آیات بھیج دیجیے گا.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.